بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے بھائی ارشد انصاری صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، پریس کلب کی پوری ٹیم کا، اور یہ آپ کے لیے حیرانگی کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں راولپنڈی کی سڑکوں پہ نہیں بلکہ لاہور کی سڑکوں پہ ہم نے اپنی پوری تعلیمی جو زندگی ہے وہ بھی گزاری، پیدا بھی ادھر ہوئے اور پلے بھلے بھی بڑے بھی ادھر ہی۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا دیکھیں کتنا بڑا احسان ہے کہ جس اسکول میں میں پڑھتا تھا، جہاں سے میں نے میٹرک کیا، اسی کے چند گز کے فاصلے کے اوپر میرا ریلوے کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہ بہت بڑا، پھر ایف سی کالج میں پڑھا، پھر اسی جگہ کے اوپر ہم نے مختلف، جیسے انہوں نے کہا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر بھی پھر اپنی عملی سیاسی زندگی کا آغاز بھی یہیں سے ہوا۔ تو لاہور کہتے ہیں میرے سے بھولا ہوا نہیں ہے، اس کی گلیاں، اس کی سڑکیں، اس کے خفیہ راستے جہاں سے ہم بھاگا کرتے تھے، وہ سارے میرے علم میں ہیں۔ لیکن آج آپ لوگوں نے، اور پریس کلب لاہور پریس کلب میرے حساب سے پورے پاکستان کا ایک بڑا پریس کلب ہے، اور یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں یہ بیٹ رپورٹنگ کے اندر اور اخبارات کے اندر اپنا ایک وقت جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ دی ہے۔ تو ہمیشہ سے ہمارا تعلق جو ہے ہمارے صحافی بھائیوں کے ساتھ اچھا رہا ہے، ہمیشہ سے، کبھی اس میں کبھی اتار چڑھاؤ نہیں آیا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بات کرتی ہیں، ابھی بھی ریلوے کے حوالے سے بہت سارے دوست احباب مجھے چیزیں بھیجتے رہتے ہیں، یہ تو برس برس کی بات ہے، چند لمحوں میں اس کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا، نہ میں کہوں گا، نہ ہی اس کا کلیم کروں گا، نہ ہی ابھی تک جب میں نے چارج لیا تھا تو میں نے کوئی بڑے دعوے کیے تھے۔ لیکن جو آپ جب مجھے کوئی ایڈریس بھیجتے ہیں، چیز ویڈیو بھیجتے ہیں، کوئی اور چیز بھیجتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہی میرا پہلے شیوا رہا کہ جب میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں سیاست کرتا تھا تو مجھے جب بتایا جاتا تھا یہاں کوڑا پڑا ہے، یہاں ہاسپٹل میں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، یہاں اسکول میں ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم اس کو ایڈریس کرتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری آنکھیں بھی ہیں، ہمارے کان بھی ہیں۔ تو یہ میں آپ کو کمپلیمنٹ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن پاکستان اب ایک بدلا ہوا پاکستان ہے۔ میں ذرا بڑی بات اس طرف کام کو لے کے آتا ہوں کہ آج کا پاکستان آج سے 77 سال پہلے والا پاکستان نہیں ہے۔ یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ود دا بلیسنگ آف اللہ۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں جو عزت پاکستان کی ہے اس سے پہلے نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، اور یہ کہتے ہوئے بھی شرمانا نہیں چاہیے کہ آج الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان کی بہترین خارجہ پالیسی کی بدولت اور فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی کے نتیجے میں آج ہم عزت کے ساتھ سر اٹھا کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں۔ آپ اوورسیز پاکستانیوں سے پتہ کریں، میں پچھلے دنوں بھی 2-3 جگہ پہ گیا ہوا تھا جہاں پہ اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ یقین مانیں ہم پہلے بھی جایا کرتے تھے، وہ لوگ ہچکچایا کرتے تھے۔ آج ان کو جس طریقے سے عرب ممالک کے اندر، یورپین کنٹریز کے اندر، اپنا آپ کو یہاں پہ رشیا کے اندر، جہاں جہاں بھی ہمارے اوورسیز، ترکیے کے اندر جہاں بھی ہمارے موجود ہیں، وہ سینٹرل ایشیا کے اندر جہاں موجود ہیں، سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ بہت بڑی فتح پاکستانی قوم نے، پاکستانی فوج نے حاصل کی، اور اس فتح کے نتیجے میں صرف میں نہیں کہہ رہا، یعنی میں تو کہوں گا میں پاکستانی ہوں، میں تو ہر حال میں اس پاکستان، ہم نے تو 25 سال قید لے کے بھی پاکستان کو برا بھلا نہیں کہا تھا۔ 25 سال کی قید لی، لیکن ایک لمحے کے لیے ہمارے گھر والوں نے، ہم نے، ہمارے لیڈر نے، جس نے جلا وطنی گزاری 3 دفعہ کے وزیر اعظم نے، اس نے میرے ساتھ جیل، انہوں نے میرے ساتھ اور میں نے ان کے ساتھ جیل کاٹی۔ تو میں چشمدید گواہ ہوں کہ کس صبر کے ساتھ، کس استقامت کے ساتھ، کس بردباری کے ساتھ میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی میرے ساتھ جیل کاٹ رہے تھے۔ اور آج بھی لوگ جیل کاٹ رہے ہیں، لیکن چیخیں چلانا، گالم گلوچ، وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں سیکیورٹی کے اوپر مامور، یہ ساری چیزیں ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ ہم اسی جگہ کے باسی ہیں، اسی جگہ کے رہنے والے ہیں جہاں پہ لوگ قید ہیں اور جہاں پہ ہم قید ہوا کرتے تھے۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ آج پاکستان بدلا ہوا پاکستان ہے پوری دنیا کے اندر۔ آج اگر دیکھیں تو ہم نے اس دشمن کو شکست دی ہے جس کے پاس 10 جہاز تھے اور میرے پاس 1 جہاز تھا، جس کے پاس 15 فوجی تھے، میرے پاس 1 فوجی تھا۔ اور اس اکنالجمنٹ کو پوری دنیا نے اکنالج کیا، اور اس فتح کو پوری دنیا نے اکنالج کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف ہمارے فیلڈ مارشل چائنا میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف ہمارے فارن منسٹر امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی بہترین خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے جس کی بدولت دنیا آپ کو ویلکم کہہ رہی ہے۔
اور دنیا نے آپ کی طاقت کو تسلیم کر لیا ہے، اور آج ہندوستان اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور میں اپنی پاکستانی قوم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو اس پاکستانی قوم کو تقسیم کرنا چاہتے تھے، جو اس جنگ کے حالات میں جب دشمن ہم پہ حملہ آور ہو چکا تھا تو وہ کیا کہتے تھے، میں ضرور بات کروں گا، مجھے کوئی شرمانے کی ضرورت، میں تو اس وقت بھی کہہ رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے رواداری کا مظاہرہ کریں، میں نے کہا کچھ لوگوں کی خصلت میں شامل ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈسنا ہی ڈسنا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو علی اعلان کہہ رہے تھے کہ اگر ہندوستان نے حملہ کیا پاکستان کے اوپر تو یہ تھپڑ کھائیں گے، یہ مار کھائیں گے، اور دوسری صورت میں یہ کہتے تھے کہ یہ نورا کشتی ہے، یہاں تک الفاظ استعمال کیے گئے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس پاکستان نے جن کو ان پاکستان نے پالا پوسا، پھر ان لوگوں نے بھی پالا پوسا، میں نہیں اشارہ کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، ان سے مال کھایا، بڑے ہوئے، سمجھ آئی، سائیکل سے لے کے تو پھر BMW تک گئے، آج وہ باہر بیٹھ کے پاکستان کے اوپر جب بھونک رہے ہوتے ہیں تو یقین مانے دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ پاکستان جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے، آج عزتیں محفوظ ہیں۔ میں نے کل بھی 3 دن پہلے برمنگھم میں آزاد کشمیر کا ایک بہت بڑا وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کا اکٹھ ہوا، جمع غفیر تھا، 1000 کے قریب لوگ تھے، پورے 1200 کے قریب اس ہال کے اندر۔ تو میں نے کہا آزادی اور غلامی ان دونوں کا جو اگر کمپیریزن کرنا ہے تو آزاد کشمیر میں رہنے والے کشمیری کر لیں اور مقبوضہ کشمیر میں رہنے والا میرا مسلمان کر لیں، واضح فرق آپ کو نظر آئے گا، جہاں نہ عزت محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے۔ آج ہمیں تو 2 روپے اگر یونٹ نہ ملے تو ہم پاکستان کو خدا نہ خواستہ گالی دینا شروع کر دیتے، کوئی منرلز پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی گندم پہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی اپنے گیس ریسورسز کی بات کرے گا، کوئی پانی کی بات کرے گا۔ تو میں نے ایک دن نیشنل اسمبلی کہا ہمیں ایک قوم بننا ہے، لیکن الحمدللہ میں تھینک یو ہندوستان کہا، میں نے 2-3 مرتبہ تو لوگوں نے ایک دم پریشان ہو گئے، تو میں نے سیکنڈوں میں پھر جواب دیا کہ اس لیے تھینک یو ہندوستان کہ آپ نے پوری قوم کو اکٹھا کر دیا۔ پھر نہ کوئی پختون رہا، نہ بلوچ رہا، نہ پنجابی رہا، نہ سندھی، کشمیری، سرائکی، بلکہ اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ان پہ میزائل گرے تو اس قوم کا کیا حال تھا، ہمارے اوپر میزائل گرے تو ہماری قوم کا کیا حال تھا۔ میں نور خان ایئر بیس پہ ایک میزائل گرا، ساری دنیا کو پتہ ہے، میرے گھر سے تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اگر اس دیوار کو اگر آپ ماپیں اس کے ساتھ 1 کلومیٹر۔ تو میں نے جب ٹی وی آن کیا تو آپ یقین مانیں کہ لوگ بھاگ بھاگ کے جا رہے تھے اس میزائل کی طرف جہاں گرا تھا۔ اس مقابلے میں جب ہندوستان میں نے دیکھا تو اس ہندوستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ چیخو بکار کر رہے تھے، او بکا کر رہے تھے۔ جب حملہ ہوا تو کامیاب خارجہ پالیسی کی بدولت، وزیر اعظم پاکستان کی بدولت، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میں نام لوں گا، کمپلیمنٹ کریں گے، بڑے دل کے ساتھ کمپلیمنٹ کیا کریں۔ برے وقت میں کھڑے ہونے والا ہی دوست ہوتا ہے، اور وہ کون تھے؟ چائنا تھا، ترکیہ تھا، آپ نے دیکھا الاعلان آذربائیجان تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ملائیشیا بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا۔ یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور ایک شخص ایک ملک جو تھا ہندوستان کے جو دعوے دار ہوا کرتے تھے، یا ہندوستان جن کا دعوے دار ہوا کرتا تھا، ایک بھی نہیں۔ یہ کس وجہ سے کہ جب وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ اب پہلگام میں اگر ہم ملوث ہیں تو آپ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کر لیں، پوری دنیا کو آفر دے دی، اس پر ہندوستان ڈیفینسو ہوا، دفاعی ہوا، پوری دنیا کے اندر ایکسپوز کیا گیا ہندوستان کو۔ اس نتیجے میں پوری جب جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ۔ اب باقی کی چیزیں تو میں زیادہ ٹرمپ کے بارے میں اس لیے بات بھی نہیں کرتا کہ انپریڈکٹیبل شخصیت ہیں، لیکن آج کی ڈیٹ تک انہوں نے پاکستان کے موقف کو جو ہے وہ اپنایا بھی ہے، اس کو اکنالج بھی کیا ہے، اس کو سیکنڈ بھی کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہندوستان کے 5 جہاز گرے ہیں۔ اب کوئی دوسرے، ہم 6 کلیم کر رہے ہیں تو 5 وہاں سے کلیم ہو گئے، لیکن آج بھی ہم 6 پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ ہماری افواج پاکستان کو، ہم سب کو کھلے دل سے میں کہتا ہوں، میں نے کل بھی فاطمہ جناح یونیورسٹی میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اناؤنس کرتا ہوں کہ کوئی بچہ اپنا 5 ارب میں 10 ارب میں دے دیں، اور اسی طرح کا خوبصورت نوجوان جو ہے جو ہم اپنی فوج کو دیتے ہیں، اور جب وہ شہید ہوتا ہے، باپ بھی شہید، بھائی بھی شہید، تو پھر دوسرا بھائی بھی شہید اور دوسرا بیٹا بھی شہید۔ یہ داستانیں کبھی نہیں ملیں گی آپ کو۔ آج اگر آپ اس کو کمزور کریں گے تو آپ پتہ ہے کہ پراکسی وار جو ہے بلوچستان کے اندر اور KPK کے اندر ہندوستان کی جاری و ساری ہے۔
ہمیں اس چیز کو بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا ہے۔ یہ آج کی جو وائرل ہونے والی ہمارے اندر جو ہے ایک خصلت پیدا ہو گئی ہے، اس نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ کئی جانیں چلی گئی ہیں، کئی نوجوانوں کی جانیں چلی گئی ہیں اسی چکر میں۔ اکانومی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا آپ کے سامنے ہے کہ آج 14 سال بعد پہلی دفعہ وزیر اعظم پاکستان کی بدولت جو ہے آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس ہے۔ آج آپ کی انفلیشن جو ہے وہ 0 پہ آ گئی ہے، 38% سے آئی ہے۔ $8 ارب اس سال زیادہ ریمیٹنسز ترسیلات زر جو ہیں وہ آپ کو وصول ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں میں نہیں کہتا کہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، یہ بھی میں نہیں کہتا۔ ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے وہ مشکلات سے گزر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس انڈسٹری لگنے کی بجائے انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اس پہ بھی ہمیں سوچنا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں، وزیر اعظم دن رات جو ہے اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں، لیکن اکانومی کو سنبھالنے کے لیے یہ میجرز لینے پڑے تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں پاور پلانٹ کے حوالے سے جو میرا موقف تھا پہلے دن نیشنل اسمبلی کے اندر کہ ان بڑے بڑے مگرمچھوں کو پکڑا جائے جنہوں نے پاکستان کو نچوڑا ہے، اور انہیں کہا جائے کہ بس کریں، اور اس میں بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوئے۔ میں آج بھی ان مگرمچھوں کے خلاف ہوں۔ ہم نے بہت ساری جو ہیں پاور پلانٹس کے اوپر جو اپنی مدت پوری کر چکے تھے لیکن ہم سے پیسے لے رہے تھے، اس کے اوپر الحمدللہ حکومت پاکستان نے قابو پایا، سارا کچھ ہوا، اور اب اس وقت 10 کے قریب تو ہم بند کر چکے ہیں، اور مزید 15 کے قریب ہم ان کے ساتھ نیگوسیشن جاری ہے۔ ہم صحیح سمت کی جانب جا رہے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، اکانومی کے تمام جو مانیٹر کرنے والے انسٹیٹیوشنز ہیں دنیا کے وہ کہہ رہے ہیں، یہ میری طرف سے نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اب آتا ہوں اپنے سبجیکٹ کی طرف، پاکستان ریلوے کی طرف۔ پاکستان ریلوے کیا ہے کیا نہیں ہے میرے سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں نے نہ آ کر آپ کو کہا کہ میں بلٹ ٹرین چلاؤں گا، نہ میں نے آپ کو کہا کہ میں ML1 ML2 ML3 بناؤں گا۔ میں نے آپ کو یہ آ کے کہا کہ پنکچویلٹی کے حوالے سے، کلیننس کے حوالے سے، کوالٹی فوڈ کے حوالے سے، پیسنجر فیسیلیٹیشن کے حوالے سے میں کام کروں گا۔ 4 ماہ ہوئے، 4 ماہ۔ آج الحمدللہ میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے راولپنڈی کے 3 اسٹیشنز، لاہور کے 2 اسٹیشنز، اسی طریقے سے کراچی کے 2 اسٹیشنز، خانیوال، ملتان، پشاور، یہ وہ اسٹیشنز ہیں جو ہم صفائی کی جینیٹوریل سروسز کے حوالے سے آؤٹ سورس کر چکے ہیں، اور صاف ستھرے اسٹیشن نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کوالٹی فوڈ کے حوالے سے جو بیجز میں نے لیے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یعنی ریلوے والے کیا کرتے تھے کہ باہر سے فوڈ اتھارٹی کے لوگ جو ہیں، چاروں صوبوں کی فوڈ اتھارٹی کے لوگوں پہ پابندی تھی کہ وہ فوڈ کو چیک نہیں کر سکتے۔ آج الحمدللہ چاروں کو ہم نے کہا کہ آپ کی فوڈ اتھارٹی کسی وقت جا کر ہمارے اسٹیشنز کے اوپر ریڈ کر سکتی ہے، سیمپلز لے سکتی ہے، اور یہ ہم نے کھلم ساری اپنے ہم نے ہاسپٹلز کے حوالے سے، اسکول کے حوالے سے پالیسی بنائی ہے، اس کو ہم نے آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں، اور اسکولوں کے حوالے سے تو 6 اسکول جو ہیں اس کی بڈ بھی انشاءاللہ فائنل ہونے جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے جو پیسنجر ٹرینز ہیں، فریٹ ٹرینز ہیں، ان کے اوپر کام کیا۔ اور اس وقت میں نے حکومت وقت کو بتایا، یہ آپ بھی سیکنڈ کریں گے، کہ جب تک آپ ریلوے میں انویسٹ نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بوسٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ کی ریجنل کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ریلوے میں انویسٹمنٹ کرنے کے بغیر اس میں آپ کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ اس پر وزیر اعظم پاکستان نے بڑی مہربانی کی، انہوں نے کمیٹیز بنائیں، اور آج روڑی کراچی جو ہے اس کو ہم یہ اسی طرح روڑی کراچی ریلوے کی، جس طرح ہمارے ہارٹ کے اندر مین آرٹری جو آپ کے خون فراہم کرتی ہے، اس طرح روڑی کراچی پورے ریلوے کی جو ہے مین آرٹری ہے، پورے ریلوے کی۔ اور اس کے اوپر الحمدللہ ایگریمنٹ بالکل نزدیک ہے، میں یہاں پہ اس کی نہیں جانا چاہتا جب تک وہ فائنل نہ ہو جائے، بلکہ ٹیم وہاں پہ الحمدللہ اس نے وزٹ کر لی ہے اور اس پہ جا رہے ہیں۔ اسی طرح لاہور راولپنڈی، میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا بڑا ممنون و مشکور ہوں مریم نواز صاحبہ کا، انہوں نے تو انتہا کر دی پاکستان ریلوے کے حوالے سے۔ یہ 77 سالہ تاریخ میں کسی صوبے نے نہیں کیا جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہاں پہ اس ریلوے کے اندر کیا۔ وہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ لاہور راولپنڈی جو ہے بھائی 2 سے 2.5 گھنٹے میں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بہن پہنچ سکتے ہیں، ٹرین میرے پاس ہے۔ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت 184 کوچز جو اس وقت کیریج فیکٹری اسلام آباد میں بن رہی ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 160 کلومیٹر پر آور کے حوالے سے 280 کلومیٹر کا میرا ٹریک ہے۔ آپ 150 لگا لیں، 140 لگا لیں، 2 نہیں تو 2.5 گھنٹے لگا لیں، 2.5 گھنٹے میکسیمم
آپ راولپنڈی سے لاہور، لاہور سے راولپنڈی ہوں گے، لیکن میں نے کہا ٹریک نہیں ہے، سنگل ٹریک ہے، پرانا ٹریک ہے۔ انہوں نے کہا بھائی کتنے پیسے لگیں؟ ہم نے کہا اتنے پیسے لگیں گے۔ پھر ہم نے کہا کہ اگر آپ یہی جو کام کر رہی ہیں اس وقت، ستھرا پنجاب سے لے کے، اسکالرشپ سے لے کے، ٹرانسپورٹ سے لے کے، تو انہوں نے کہا یہ سال میرا ٹرانسپورٹ کا ہوگا۔ تو میں نے انہیں تجویز دی کہ اگر آپ ہمارے جو برانچ روٹس ہیں اس میں انویسٹ کریں، دیکھیں مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے، اور مارکیٹنگ اسی طرح ہوگی تو یہ ادارے بنیں گے جس طرح آپ اپنی فیکٹری کو چلاتے ہیں، اپنی دکان کو چلاتے ہیں، یا اپنے ویسے سروسز کا اپنا آپ خدمات دے رہے ہیں، تو اس حوالے سے جو مارکیٹنگ کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کی مارکیٹنگ کرنی پڑی تھی۔ تو میں نے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بتائیں کون سے روٹس ہیں؟ ہم نے 8 روٹس دیے، لاہور سے نارووال ہے، سیالکوٹ ہے، شیخو پورہ ہے، قصور ہے، کوٹدو ہے، فیصل آباد ہے۔ میں نے کہا جی اس پہ انویسٹ کریں، ڈی ایم یو چلائیں۔ اس کے علاوہ 50 ارب روپیہ انہوں نے برانچ روٹ کے لیے رکھا آنے والے 3 سالوں کے لیے، 250 ارب روپیہ۔ یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے آپ کے اس بجٹ کے اندر، پنجاب کے بجٹ کے اندر۔ یہ میں باتیں وہ نہیں کر رہا جو لوگ کیا کرتے تھے، میری وہ باتیں نہیں ہیں، 250 ارب ریفلیکٹ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ابھی 40 اسٹیشن پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جو ہے مجھے وائی فائی فری لگا کے دے رہا ہے، لاہور میں لگ گیا ہے، لاہور کے اسٹیشن پہ لگ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے 3 اسٹیشنز ٹیکسلا، لاہور، راولپنڈی، یہ پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے سینئر منسٹر اورنگزیب صاحبہ کی بدولت وہ اڈاپٹ کر لی ہے، اور ان تینوں کو ہم بزنس ماڈل پہ بھی لے کے جائیں گے، لیکن وہاں پہ ایلیویٹر، ایسکلیٹر، اور اس کے علاوہ شاپنگ مالز، یہ سارا چیزیں جو ہیں وہ اس کی فیزیبلٹی بھی بن رہی ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کام شروع ہو جائے گا۔ یہ پنجاب حکومت کے انیشیٹو کے ساتھ ساتھ میں بلوچستان حکومت کا شکر گزار ہوں۔ انصاری صاحب یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، انہوں نے کہا بھی 10 ارب روپیہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کس کے لیے؟ ان کو بھی یہی جا کے بتایا گیا کہ پنجاب حکومت یہ کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم تو صوبے کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، لیکن پورا میں نے کہا، میں نے تجویز دی کہ آپ کا پورا شیخ زید سے لے کے کچلاک تک کا ایریا 50 کلومیٹر بنتا ہے، آپ کا پورا کوئٹہ شہر جو ہے وہ خوبصورت ٹرانسپورٹ سے مزین ہو جائے گا اگر آپ ڈی ایم یو چلا دیں تو۔ انہوں نے میری بات سنی، 3 دن بعد ان کا بجٹ تھا، اس میں انہوں نے اپنے پیسے رکھ دیے۔ وہ ہم ایسٹیمیٹ ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے، ایسٹیمیٹ ان کے ہاتھ میں پکڑا۔ اب پاکستان کے اندر اگر آپ نے تھر کول کو پاکستان کی پاور پلانٹس تک مختلف جگہ تک پہنچانا ہے تو بھائی جان کس پہ پہنچائیں گے؟ گدا گاڑی پہ؟ کس پہ پہنچائیں گے؟ کنٹینرز کے ذریعے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ تو تھر کول کی جو ہماری 105 کلومیٹر کی پٹری بچھ رہی ہے، ٹریک بچھ رہا ہے، وہ 30 اپریل تک آپ کو بتانا چاہتا ہوں مکمل ہو جائے گی۔ ہم نے آتے ہی اس کو ٹیک اوور کیا، ایف ڈبلیو کے جو ٹیم ہے وہاں پہ کام کر رہی ہے، وہ 105 کلومیٹر 30 اپریل تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ وہ جو 15 روپے یونٹ کول والا پڑتا ہے وہ 4.5 روپے میں پڑے گا جب تھر کا کوئلہ آئے گا، فرق آپ اپنی طرف دیکھ لیں۔ پھر ریکوڈک 2028 میں ریکوڈک کی مائنز جو ہیں میچور ہونے جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے دہلی کی انیشلی 2028 میں 4 ٹرینز کا، 2 روپے 15 پیسے پر ٹن پر کلومیٹر۔ تو یہ ہمارا ان کے ساتھ تقریباً کوئی 2.5 کروڑ بنے گا انیشلی 4 ٹرینز کا، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ چاگی سے نوکنڈی تو 50 کلومیٹر انہوں نے بنانا ہے اس کمپنی نے، لیکن نوکنڈی سے 1438 یا 78 ہے جو کراچی پورٹ تک آنا ہے، اس کو تو اپ لفٹ ہم نے کرنا ہے۔ اس کی اپ لفٹنگ کے بعد یہ بغیر یہ خواب کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ اب سب سے بڑا ایگریمنٹ جو میں اور ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر اعظم پاکستان کے حکم پر اور ان کے ویژن کے مطابق جو 2-2.5 سال سے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے لگے ہوئے تھے، ازبک پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوئی وزیر اعظم صاحب کی، پھر ڈپٹی پرائم منسٹر نے اس میں بڑا رول ادا کیا۔ یہ ہے کوہاٹ، کرلاچی، مزار شریف اور ازبک بارڈر تک کا ٹریک، اور یہ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ کوہاٹ سے کرلاچی 192 کلومیٹر کا ٹریک ہوگا، اور پھر کرلاچی سے 642 کلومیٹر کا مزار شریف ہوگا۔ مزار شریف سے ازبکستان جو ہے 75 کلومیٹر کی ٹریک آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، تو 850 کلومیٹر۔ اس کے لیے میں اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کابل پہنچے۔ کابل میں جو ازبکستان کے فارن منسٹرز تھے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ پہلے ہمارا بائی لیٹرل گفتگو ہوئی، پھر ٹرائی لیٹرل ہوئی، جس کے اندر بیٹھ کے یہ ایگریمنٹ بھی سائن ہوا، اور بڑے اچھے طریقے سے $5 ملین
اور $5 ملین ازبکستان نے. یہ ہم نے اپنے اپنے بجٹس میں رکھ دیا. اس بجٹ میں موجود ہے ہمارے میں. یہ فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے 31 دسمبر تک مکمل ہونی ہے. اس کے بعد افغانستان نے وہاں پہ سیکورٹی فراہم کرنی ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں, ان کو کوئی سی کا پورٹ نہیں لگتا, تو اس وجہ سے ان کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے. اور پاکستان یہ کراچی سے آپ ازبکستان تک تھرو ہو جائیں گے اس اپنے ٹریک کے ذریعے, اس روٹ کے ذریعے. اس کے علاوہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنے ہمارے ریلوے اسٹیشنز ہیں ان کی اپ گریڈیشن کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹرینز کو اپ گریڈ کیا. کچھ ریسٹور کی ہیں, 3-4 ٹرینز آپ کو پتہ ہی ہے. خوشحال خان خٹک ہم نے ریسٹور کی, نارووال سیالکوٹ ہم نے لاہور سے جو ہے اس کو ریسٹور کیا 12 سال بعد, اس کو 5 سال بعد. پھر موسیٰ پاک ہم نے شٹل سروس چلائی وہاں پہ. اور اب ہم, کیونکہ ہمارے پاس یہ تو ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس ویگنز کی بھی کمی ہے, ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, ہمارے پاس کوچز کی بھی کمی ہے, ہمارے پاس پیسنجر کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. اسی لیے ہم پیسنجر فیسیلیٹیشن پہ کام کر رہے ہیں جب تک ٹریک ہم ٹھیک نہیں بنا لیتے. کیونکہ اگر 3 گھنٹے ٹرین لیٹ ہے یا 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے, تو کم از کم وہاں پہ واش روم تو صاف ہو, میری بیٹی کے لیے, میری بہن کے لیے, میرے بھائی کے لیے, میرے بزرگ کے لیے. اس کا ویٹنگ ایریا تو اچھا ہو نا. آپ صبح دیکھیے گا یا آج دیکھ لیں جا کے کہ آج جو ہم نے ویٹنگ ایریاز بنائے ہیں, فیملی ویٹنگ لاؤنج بھی بنائی ہے, بزنس لاؤنج بھی بنائی ہے, اور کامن لاؤنج بھی ہے. اور اس کے ساتھ ایسکلیٹر آپ دیکھیں, پہلی دفعہ اس 77 سالہ پاکستان کی تاریخ میں لگے ہیں, 4 ہم نے لگائے ہیں یہاں پہ. پھر اسی طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم فرنٹ ڈیسک, جسے انفارمیشن ڈیسک کہتے ہیں, وہ بھی بڑے اسٹیشنز پہ لگ جائیں, لوگ آئیں, معلومات لیں, انفارمیشن لیں, اور اگر انہیں کوئی پرابلم وقتی طور پہ ہے بھی ہے اس کے پہنچنے کی. تو دوسری بات, آپ ہماری آج کے دور میں بھی ہماری ٹرینز کے اندر کھٹمل بھی ہیں, مچھر بھی ہیں, تو اس کا حل ریلوے کے ملازمین کے پاس ہوتا تو اب تک نکال چکے ہوتے. تو ہم نے کیا نکالا, کوئی بڑی سائنس نہیں کی. ہم نے راولپنڈی میں 3 دن پہلے ایگریمنٹ سائن کر لیا راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ, اور اس ایگریمنٹ کے تحت اب ہماری فومیگیشن سے لے کے اس کی صفائی ستھرائی اور مزید 3 گھنٹے میں ٹرین صاف ہوتی تھی, اب 1.5 گھنٹے میں ہو. تو وہ ٹرین کا صاف ہونا نہ ہونا تقریباً برابر ہی ہوتا تھا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کو صاف ستھرا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی فومیگیشن بھی کی جائے گی تاکہ یہ خرافات اس میں سے ختم ہو سکیں. ٹرینز کو ہم جو 29 تاریخ کو وزیر اعظم پاکستان اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. بزنس ٹرین کا آلریڈی چل رہی تھی, آپ کو پتہ ہی ہے سب کو, لیکن 2 ریک سے دونوں ریک جو ہیں نئے بنائے گئے ہیں. ان میں سے جو چائنیز کوچز ہیں نئی, وہ ہم نے اپنے میرے انجینئرز نے جو ہے وہاں پہ کیریج فیکٹری اسلام آباد میں بنائی ہیں, خوبصورت ترین بنائی ہیں, مضبوط ترین بنائی ہیں, اور وہی 150-160 کلومیٹر پر آور والی بنائی ہیں. لیکن چلیں گی کتنی وہ آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اس ٹریک کی بدولت ER لگی ہوئی ہیں جگہ جگہ کے اوپر. تو لیکن وہ صاف ستھرے 2 ریک جو ہے, ایک کراچی میں کھڑا ہے, ایک ادھر کھڑا ہے, اور اس کی ڈائننگ کار آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور خوبصورت وائی فائی, تمام 17 کوچز میں وائی فائی موجود ہوگا. آج کس دور میں ہم رہتے ہیں کہ ہم اسٹیشن پہ بھی نہ دے سکیں, ہم کسی اپنے اور جو کھانا فراہم کیا جائے گا ان ڈائننگ کارز کے اندر, یہ لوگ سن رہے ہوں گے کیونکہ ہمیں تو خود عادت ہے نا کام کی. ہم تو اس وزیر اعظم کے, میں کلیم کہ میں بڑے مشکل سے یہ اب کسی کو استاد بناتا ہوں, یہ میری شاید وہ شامل ہی نہیں ہے, تو بڑی مشکل سے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اندر تھوڑا بہت سپارک تھا, موجود تھا, یہ میں نہیں کہتا نہیں تھا. اسی لیے تو FC کالج کو بھی ہم لیڈ کیا کرتے تھے. اسی لیے تو 77 کی موومنٹ میں بھی جتنے سال کے بھی تھے, 14 سال کے تھے, 15 سال کے تھے, تو گھر سے نکل کے موومنٹس میں چلا جایا کرتے تھے, سارا کچھ تھا. لیکن اگر کسی نے نکھار پیدا کیا تو اس کا نام وزیر اعظم شہباز شریف, جس نے اعتماد دیا, جس نے کام دیا, اور کام کرنے کا طریقہ. یہ ریلوے میں آیا, یہ ریلوے والے سن رہے ہوں گے میری باتیں, یہ خسر پسر شروع ہو گئی, اس کو کون بتاتا ہے, اس کا مخبر کون ہے. وہ میں نے کہا بھائی جب آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں تو آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں, آپ کو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کام کیا کہ نہیں کیا, گھر میں بیٹھ کے انسپیکشن لکھی ہے یا موقع پہ جا کے لکھی ہے. کیونکہ میں نے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ میں 16 ماہ CDA کا ایک قسم کا چیئرمین رہا ہوں, ڈیولپمنٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا, میں میٹرو کا چیئرمین تھا, میں بریجز, ہاسپٹلز, میں پنجاب سپورٹس بورڈ کا چیئرمین رہا ہوں. میرے ہاتھ سے 150 ارب روپے کے پروجیکٹ گزرے ہیں. تو میں فیلڈ میں جا کے دیکھتا تھا. اگر آپ کو فیلڈ میں جانے کی کسی کو, سب کو میں آپ کے ذریعے پھر میسیج دے رہا ہوں
کہ یہ ہم نے یہ قومی فریضہ سمجھ کے پاکستان ریلوے میں کام کرنا ہے. جو نہیں کر سکتے یہ چھٹی نہیں ملے گی, یہ رویہ ختم کرنا ہے ہم نے بھی, افسران نے بھی, کہ ابھی یہ کام نہیں کرتا اس کو چھٹی دے دیں گے. کیوں کام کیوں نہیں کرے گا؟ یا کام کرے گا یا پھر دوسرا طریقہ کار ہے وہ یہاں پہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو کام کرنا ہے, کام کر کے دکھانا ہے. اپنے ریونیو کو ہم نے بڑھایا ہے, ہم نے میں اپنے لوگوں کو اپریشیٹ بھی کروں گا ان مشکل حالات کے اندر. پہلے کسی وقت میں, ابھی تو نہیں میں کہتا 6 مہینے یا سال پہلے, کہ آپ 100 روپیہ کمانے کے لیے 198 روپے خرچ کرتے تھے. آج آپ نے 100 روپیہ کمایا 94 روپے خرچ کر. صرف حکومت پاکستان پینشنز اور سیلری انکریز اٹھا لے, میں آنے والے 1 سال میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اسی ٹریک کے اوپر انصاری صاحب, میں آپ کو یہ پروفٹ میں آپ کو یہ ریلوے دے سکتا ہوں. نیت اچھی ہونی چاہیے. ہم فریٹ ٹرینز کو بھی آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں اور یہ کریں گے, جلد کریں گے. مزید پیسنجر ٹرینز بھی کریں گے, لیکن اونے پونے نہیں. میرے ریلوے کو کسی مزدور نے نہیں لوٹا. یہ میں آپ کے سب کے سامنے میں اپنے آپ کو میں تسلیم کر رہا ہوں اس بات کو. میرے مزدور نے بالکل نہیں لوٹا ریلوے کو. جنہوں نے لوٹا ہے پھر میں یہاں پہ کہنا نہیں چاہتا, کیونکہ ان میں سے بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں جن کی بدولت آج ہم اس ریونیو کو, ہدف کو حاصل کر چکے ہیں. پھر اس کے علاوہ 60 ٹن کی میری بوگی ہے, اس میں 70 ٹن 80 ٹن. یہ باتیں بھی اس لیے میں کر رہا ہوں, آپ یہ نہ کہیں کہ صرف اچھی باتیں, باقی باتوں کا شاید اس کو پتہ نہیں ہے. اس میں 60 ٹن میں 70 ٹن 80 ٹن اب نہیں ڈلے گا. میری لگیج وین میں, میری بریک وین میں اندر 12 ٹن کی جو ہے 20 ٹن نہیں ڈلے گا. اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے تو کی کر لیں گا کلہ بندہ. ہم پورے ریلوے کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں, پورے ریلوے کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. کس سب سیکٹر میں 117 آج آپ دیکھیں تو آپ کو 117 ڈفرینٹ نظر آئے گا. آج اپنی ٹرین کو بھی آپ ٹریک کر سکتے ہیں. آج رابطہ کا وہ صورتحال پہلے والی نہیں ہے. میں 100% نہیں کہتا, لیکن میں 70-80% پہ آ گیا ہوں. میں نے 16 بینک اپنی رابطہ ایپ کے ساتھ انٹیگریٹ کرا دیے, 16 بینک پاکستان کے. اور دوسری جو ہے, ہر آپ گئے ہیں جا کے ریزرویشن پہ پہنچے ہیں تو آپ نے کہا کہ مجھے 8 ٹکٹس چاہیے, تو وہ کہتا ہے بھی کارڈ نہیں چلے گا. یعنی کون سا دور ہے کہ ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ آپ کا نہیں چلے گا. وہ 80,000 روپے 6 اگر اس نے ساتھ میں پارلر میں جانا ہے, اس نے کراچی, تو وہ کہاں سے لے کے آئے؟ تو پھر کیا, ہم نے پوز مشینیں لگا دی ہیں, لاہور میں لگ گئی ہیں. 348 اسٹیشنوں پہ لگانے جا رہے ہیں. 348 پہ ATM کارڈ لگانے جا رہے ہیں. جائے گا, کارڈ دے گا, اس میں سے اس کی پیمنٹ ہو جائے گی. وہ ایک ہے کیش لیس پالیسی جو وزیر اعظم پاکستان کی ہے اکانومی کے حوالے سے, تو ہم اس طرف بھی بڑھ رہے ہیں. لیکن پورے ڈیجیٹائزیشن میں ہماری مدد جو کر رہا ہے وہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کر رہا ہے. اس پہ بھی میں حکومت پنجاب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آگے بڑھ کے ہماری یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں. بہت ساری ریلوے کے حوالے سے ابھی بہت بڑے کام کرنے والے ہیں. کچھ لوگ چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی چھٹیوں کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ کیا وہ چھٹیاں جو ہیں وہ جا کے کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر وہ نیشنلٹی کے لیے وہاں پہ پروو ہوتے ہیں کہ وہ نیشنلٹی کے لیے گئے ہوئے ہیں, تو پھر میں نہیں رہنے دوں گا. پھر میں واپس بلاؤں گا. ڈیپوٹیشن والے سارے واپس آئیں گے, لانگ لیو والے سارے واپس آئیں گے, ورنہ جسٹیفائی کریں گے. اور یہ جو گھروں میں ہم نے 10-10 20-20 لوگ رکھے ہوئے ہیں, یہ لوگ واپس آئیں گے. یہ ساری میں اچھی چیزیں بھی آپ کو بتا رہا ہوں اور ساتھ اپنی خامیاں بھی آپ کو بتا رہا ہوں, تاکہ اگر خامیاں میں نہیں بتاؤں گا تو اس کو ایڈریس کیسے کروں گا؟ اگر مجھے معلوم نہیں ہوگا تو میں کیسے ایڈریس کروں گا؟ لیکن الحمدللہ یہ ریلوے جو چل رہا ہے یہ انہی لوگوں کی بدولت بھی چل رہا ہے. یہ جو لوگوں کا ذکر میں کر رہا ہوں یہ کتنے ہوں گے میں ابھی بتا دیتا ہوں. ملا کے ڈیپوٹیشن اور لانگ لیو والے بندے بنتے ہیں کچھ 70 کے قریب بنیں گے, 70 کے قریب بنیں گے. لیکن باقی ریلوے تو میرا مزدور بھی چلا رہا ہے, میرا اچھا افسر بھی چلا رہا ہے. اور یہ DTO DCO یہ اب برائے نام نہیں, یہ اگر 8-8 10-10 سال سے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب نہیں بیٹھیں گے. اور یہ DCO کا کام جو ہے وہ DCO کرے گا, DTO کا کام DTO کرے گا, DN DM جو جس کا کام ہے وہ کام اس کو کرنا پڑے گا. اور اس کے نتیجے میں اگر خدا نہ خواستہ لاس ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ہوں گے, اور ذمہ داری اسی طرح ہوگی جیسے ہم نے کمپنیاں بند کی ہیں. مجھے بتائیں, جو ہم نے 3 کمپنیاں بند کی ہیں, PRFTC سے لے کے ریل کارپ سے لے کے, ان کی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی تھی؟ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی تھی. اور پھر جو وہاں پہ کیا گیا اور جس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہوگا کچھ لوگ جیل بھی گئے, تو وہ یہ درمیانہ راستہ نہیں اپنایا جائے گا. ہم اپنے تمام افسران کے ساتھ عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, جو ڈیو رسپیکٹ بنتی ہے اس کے ساتھ چلیں گے. آج کے دن تک
महीनों तक हमारे तमाम दोस्त अहबाब जो हमारे हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, उनके साथ उसी इज़्ज़त के साथ चल रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तानियों की शान है। मैं तो हैरान हो गया, मैं तो ट्रेन पे इतना सफ़र ज़िंदगी में नहीं किया, लेकिन जो ही अब मैं स्टेशन पे जाता हूँ और जो लोगों को मैं देखता हूँ, जम्मे गफ़ीर देखता हूँ, लोगों का रोमांस देखता हूँ पाकिस्तान रेलवे के साथ, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हर स्टेशन को जो है, अब लाहौर स्टेशन जो बना है, ये क्यों आप कहेंगे ये चीज़ें कैसे कायम दायम रहेंगी? हमने चीज़ों को आउटसोर्स किया, जैसे मैंने कहा है ना। अब सफाई जो है वो रेलवे का मुलाजम नहीं करेगा, अब LWMC वाला करेगा, उसका टॉयलेट साफ भी उनके लोग करेंगे। उसकी इसी तरह अगर बिजनेस लाउंज है तो हमने आउटसोर्स की है, अब उसने खुद उसको मेंटेन करना है। मैं रेलवे के हवाले कैसे कर सकता हूँ उसको? नहीं हो सकती चीज़ें। लेकिन इसी तरीके से मैं गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूँ कि जो लाहौर स्टेशन देखेंगे, ये बड़े 8 से 10 स्टेशन जो हैं वो विदिन 3 मंथ 90 डेज़ में हम आपको इसी तरह करके देंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाकी छोटे छोटे पैरेलल हमने तमाम स्टेशंस को भी एड्रेस करना है इंशाल्लाह। अगर लाहौर और रावलपिंडी का पंजाब हुकूमत उसने काम शुरू कर दिया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इंशाल्लाह करना है, इसमें दो राय नहीं है। रोड़ी कराची इंशाल्लाह ताला मेरी एक्सपेक्ट, और ML2 के ऊपर भी काम हो रहा है, मैं नाम नहीं बताना चाहता, ML2 के ऊपर भी काम हो रहा है, और ML2 जब इंशाल्लाह ताला नज़दीक पहुंच जाएगा एग्रीमेंट, उस पर भी आपसे बात करूंगा। और इतना ही इम्पोर्टेंट ML3 है, अगर आपने रशिया एक्सपोर्ट करना है तो ईरान के ज़रिए, तो आपको फिर ML3 के ऊपर भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें, शायद आधा घंटा मुझे और लग जाए सिर्फ पाकिस्तान रेलवे के ऊपर, उसकी अच्छाइयाँ बयान करते हुए, उसकी बुराइयाँ बयान करते हुए, लेकिन इंशाल्लाह ताला ना रोए हैं ना रोएंगे, ना उस वक़्त रोए जब मुश्किलात आई। अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला हिम्मत देने वाला इंसान कुछ भी नहीं है, बहुत कमज़ोर है, ये तो आप ज़हनों में रखें ये बातें। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब हम रेलवे में आए तो यहाँ भी हमने वो डक्स की तरह शोर नॉइसेस वगैरह नहीं की, बल्कि हमने कहा हमारे ज़िम्मे काम लगा है, इंशाल्लाह जिस हद तक मुमकिन हो सका हम इसको इंशाल्लाह बेहतर ट्रैक पे लेके जाएंगे पाकिस्तान रेलवे को, और कोशिश करेंगे आप दोस्तों के अपना इनपुट के ज़रिए हम मज़ीद बेहतरी ला सकें रेलवे में। बहुत शुक्रिया।